صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ فقہ الحدیث ناصر الدین البانی اور حافظ عمران ایوب لاہوری یہ اہل حدیثوں کی ہے. اس میں دیکھیں اجماع کی تعریف کیا کرتے ہیں. اجماع سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کسی خاص دور میں یعنی امت مسلمہ کے تمام مجتہدین کسی دلیل کے ساتھ کسی شرعی حکم پر متفق ہو جائیں، اس کو اجماع کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں امام یہاں ہمارا مقصد ہے شان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنا. ٹھیک ہے. کہتے ہیں امام کسی فن کا معروف عالم، جیسے فن حدیث میں امام بخاری اور فن فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. آگے دیکھیں تعارض کے بارے میں کیا کہتا ہے. کہتا ہے تعارض ایک ہی مسئلہ میں دو مخالف احادیث کا جمع ہو جانا تعارض ہے. ترجیح کے بارے میں کہتا ہے کہ باہم مخالفت دلائل میں سے کسی ایک کو عمل کے لیے زیادہ مناسب قرار دے دینا ترجیح ہوتی ہے. مطلب دو دلیلوں میں سے ایک دلیل کو ترجیح بھی دی جا سکتی ہے. جیسے رفع دین کے حوالے سے ہم ترک رفع دین کو جو ہے صحیح سمجھتے ہیں، اور رفع دین کرنا جو ہے ہم ان حدیث کو جو ہے مسترب سمجھتے ہیں. اور نیچے دیکھیں مباح کی تعریف. کہتا ہے جائز، کہتا ہے ایسا شرعی حکم جس کے کرنے اور چھوڑنے میں اختیار ہو. مباح اور حلال بھی اسی کو کہتے ہیں. اب دیکھ لیں جناب اعلیٰ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ امام مان رہے ہیں، فقہ کا امام مان رہے ہیں، اور وقت آنے پر انہی کے لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر طعن و تشنیع کر رہے ہوتے ہیں اور گالم گلوچ دے رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ بول رہے ہوتے ہیں. اور مباح کام دیکھ لیں کہ جس کا جو ہے شرعی حکم یعنی کرنے اور چھوڑنے میں اختیار ہو. ایسا شرعی حکم جس کے کرنے اور چھوڑنے میں اختیار ہو اس کو مباح کہتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں اہل سنت جو ہے ان کو مباح کہتے ہیں کہ کر لیں ثواب ہے، نہیں کریں تو گناہ نہیں ہے. تو جناب اعلیٰ اس پر یہ تو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں، اور یہاں جب اپنی باری آئی تو جناب اعلیٰ مجبور ہو گئے تعریف کرنے پر کہ ایسا شرعی حکم جس کے کرنے اور چھوڑنے میں اختیار ہو، یعنی کر بھی سکتے ہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں. چھوڑا اس کو جا سکتا ہے جس پر جو ہے جناب اعلیٰ وعید نہ ہو، پکڑ نہ ہو، اس کے چھوڑنے پر گناہ نہ ہو، اس کو چھوڑا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح استحباب کو دیکھ لیں. کہتا ہے شرعی دلیل نہ ملنے پر مجتہد کا اصل کو پکڑ لینا استحباب ہے. واضح رہے تمام نفع بخش اشیاء میں اصل اباحت ہے اور تمام ضرر رساں اشیاء میں اصل حرمت. ہم یہ بات کریں جناب اعلیٰ تب تو ان کو مرچیں لگ جاتی ہیں، اپنے بات کریں تو کوئی ٹینشن اور کوئی فکر نہیں ہوتی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحق والباطل عوام کی عدالت میں بدی الدین اہل حدیث کی کتاب ہے. اس میں دیکھیں وہ مختلف سوالات کرتے ہوئے اینڈ میں کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے صحیح روایت کو مانتے تھے، یعنی انہوں نے کہا کہ صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے، خواہ کبھی بھی ملے. تو یہ اس نے اپنی طرف سے ایڈ کیا ہے. اس کے نیچے آگے کہتا ہے کہ اس قول کے مطابق یہ ہمارا مذہب ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اہل حدیث ہیں. اب جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اہل حدیث کہہ رہے ہیں، حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب یہ بات کر رہے ہیں کہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے، تو وہ جب مسئلے اخذ کرتے ہیں، فقہ مسائل بیان کرتے ہیں، تو وہ ضعیف حدیث سے پھر کیسے مسائل اخذ کر سکتے ہیں؟ یقیناً جب جن احادیث سے، جن مرویات سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل اخذ کیے ہیں، جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ملیں تب وہ درجہ صحت اور حسن پر فائز ہوں گی. کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے جو ہے تابعی ہیں، جن کا تقریباً مختلف جو ہے اقوال ملتے ہیں کہ آپ نے اتنے صحابہ کو دیکھا، اتنے کو دیکھا، مختلف اقوام ملتے ہیں، جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کا ذکر بھی ملتا ہے، اور بھی بہت سارے صحابہ کرام کا ذکر ملتا ہے. حالانکہ وہ ایک تابعی ہیں، تو وہ مطلب ضعیف حدیث تو اس وقت نام بھی نہیں تھا میرے خیال میں. جتنی بھی حدیث ملی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، جب ان کو ملی صحیح تھی، جب دوسرے واسطوں سے آگے آگے چلتی گئیں تو اس میں اور راوی آتے گئے، تو ان کی وجہ سے وہ حدیث جو ہے پھر وہ مسئلہ بنتا گیا. حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیدائش ہے وہ ہے 80 ہجری. تو 80 ہجری مطلب ایک بہت پرانا دور ہے، ایسے سمجھے، مطلب پرانے سے مراد یہ ہے قدیم، بہت پہلے کا. تو اس وقت جو ہے آپ نے یہ مسائل اخذ کیے قرآن اور حدیث سے.
اب یہ ان کو مان رہے ہیں کہ وہ اہل حدیث ہیں۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ اہل حدیث ہیں تو پھر ان پر اعتراض بھی نہ کیا کریں جناب۔ تو یہ اگلا سکین ہے سنن الکبری للبیہقی سے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، کتنا ادب سے نام لیتے ہیں، اور آج کے نام نہاد اہل حدیث امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کس طرح طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ تو یہ مکمل جو ہے آپ کے سامنے موجود ہے سند کہ حدثنا نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عن ابی زبیر عن جابر بن عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ دیکھیں جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام آیا تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں۔ وکذالک رواہ حماد بن شعیب عن ابی زبیر صحیح، حدیث کیا ہے، صحیح ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک سکہ راوی ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں جو ہیں وہ ضعیف ہیں، حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک سکہ راوی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ حدیث کے بھی بہت ماہر تھے، لوگ کہتے ہیں کہ جناب اعلیٰ یہ حدیث میں ماہر نہیں تھے، فقہ کے صرف امام تھے۔ الموسط الحدیث یا امام اعظم ابی حنیفہ، اس کو دیکھیں نا آپ، موسط الحدیث ان کی کتاب ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسانید کو جمع کیا گیا ہے، تقریباً 23 سے 25 مسانید ہیں یا 27 مسانید ہیں تقریباً، اب ٹھیک سے میرے دماغ میں نہیں گھوم رہا، 27 ہیں کہ 29 ہیں غالباً ایسے ہے۔ تو یہ تمام مرویات ان سے لی گئی ہیں، لیکن ایک غیر مقلد نے مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جب تخریج کی تو اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ان تمام مسناد کو ضعیف کہہ دیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے، ایک طرف سے کہتے ہیں ہمارے اہل حدیث ہیں، پھر کہتے ہیں جناب اعلیٰ حدیث میں وہ ضعیف ہیں۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کریں کہ جو صحیح حدیث ہے وہ میرا مذہب ہے، تو پھر وہ ضعیف کیسے ہیں حدیث میں بھائی؟ ایک وہ تابعی ہیں۔ جناب اعلیٰ آپ غیر مقلدین سے سنیں گے فقہ حنفی پہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ کتنی طعن و تشنیع کرتے ہیں، تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کتنی قدر کرتے ہیں۔ یہ اگلے سکین کی طرف چلتے ہیں، تو یہ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سے اہل حدیث حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت اور فہم کی وجہ سے ان پر حسد کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں حسد کی بیماری سے محفوظ رکھے اور حاسدین کے شر سے محفوظ رکھے۔ یہ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقال من اہل سنہ، کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، وہ اہل سنت میں سے ہیں۔ کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو حنفیہ فرقہ ہے یہ مرجعیہ ہے، اس طرح کی جو ہے وہ مطلب احناف کو ایک فرقہ کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ ایک باطل قسم کا اعتراض ہے، اس کا جو ہے مکمل جو ہے علمی طور پر رد کر دیا گیا ہے۔ وَتَذْكِرَةُ فی حاذَ الکتاب من ذمۃ وسنوا، یہ مکمل پڑھیں نا آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ شر الحاسدین آمین یا رب العالمین۔ یہ دعا جو ہے جو اس کتاب میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نہیں کر رہے، یہ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ خود کر رہے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ذہین اور فہم والے تھے، اور آج کے نام نہاد اہل حدیث اٹھ کے جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر زبانیں کستے ہیں۔ تو چلیں ہم چلتے ہیں اگلے سکین کی طرف۔ تو یہ دوسری کتاب ہے تاریخ اہل حدیث، اس میں بھی دیکھ لیں، بلکہ بزرگان دین سے ان کی از حد تعریف نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ الناس فی ابی حنیفہ حاسد و جاہل، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بری رائے رکھنے والے لوگ کچھ حاسد ہیں اور کچھ جاہل ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے اختصار سے 2 حرفوں میں معاملہ حل کر دیا۔ تو یہ دیکھ لیں جناب اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، اور نیچے دیکھیں لکھتے ہیں نیز حافظ صاحب ممدوح لکھتے ہیں کہ قاضی احمد بن عبدہ قاضی نے اپنے والد سے نقل کیا کہ ہم ابن عائشہ کے پاس بیٹھے تھے، اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث بیان کی ہیں۔ اب دیکھ لیں، یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ اہل حدیث ہے، خود تاریخ اہل حدیث والا، کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو کچھ حسد رکھنے والے تھے وہ ان کی ذہانت کی وجہ سے اور ان کے فہم کی وجہ سے، حالانکہ وہ بزرگ ہیں، اور پیچھے جو ہے جناب اللہ خود یہ اقرار کر چکے ہیں کہ وہ اہل حدیث ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ تہذیب و تہذیب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ میں آپ کی دیانتداری اور نیک اعتقادی اور صلاحیت عمل میں بھی اور خرابی اور کسر نہیں کرتے، یعنی ان کی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بھی تعریف کرتے ہیں،
اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ وہ بھی ان کو جو ہے جناب اللہ اچھا سمجھتے ہیں اور ان کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں، لیکن آج کے نام نہاد اہل حدیث خود کو کہنے والے اپنے علماء کی بات بھی حجت نہیں مانتے، اور جب ان کے اپنے سر پر آتی ہے تو ان کے اپنے بڑے بڑے علماء بھی جو ہے جوتے کی نوک پر رکھ کر ٹھوکر مار دیے جاتے ہیں اور جناب اللہ گرا کر رکھ دیا جاتا ہے کہ چل تو ہوتا کون ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنی گئی ہیں۔ یقین آج کے نام نہاد اہل حدیث کو دیکھ کے نا دکھ ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اگلے سکین کی طرف۔ تو اگلا سکین آپ کے سامنے موجود ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ بات طے ہو گئی کہ سلف کے اقوال پر اعتماد کرنا ضروری ہے تو پھر لازم ہوا کہ ان کے اقوال، فتاوی اور آراء صحیح معتبر سند کے ساتھ کتابیں موجود ہیں، تو ان کے ساتھ یہ بھی ضروری ہوا کہ ان کے اقوال اور آراء کو زیر بحث بھی لایا گیا ہو۔ بائیں اس طرف کے مخملات میں اقوال مخملات میں کہا گیا یا راج قول کو بھی واضح کر دیا گیا ہو۔ جہاں بھی ضروری ہو وہاں عام کو خاص اور مطلق کو مقید کیا گیا ہو، اور جہاں اقوال اور آراء میں اختلاف ہے وہاں ان کے درمیان تطبیق کی بھی کوئی صورت نکالی گئی ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ ان احکام کے علل بھی بیان کر دیے گئے ہوں، کیونکہ ان کے مبہم ہونے کی صورت میں ان پر اعتماد ممکن نہیں۔ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب کے بعد یعنی اس کے بعد کہ ادوار میں رائج شدہ فقہی مسئلے کے علاوہ کوئی فقہی مسلک نہیں جس کی تقلید کی جا سکے۔ لے دے کے مسلک امامیہ اور یہ اجدیہ وغیرہ جو ہے یہ اہل بدعت اور اہل تشیع بچتی ہیں تو ان کو مانا جائے گا۔ تو یہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کو فقہ میں ہر چیز بیان کر دی گئی ہے، یعنی فقہ حنفی میں، شافعی میں، مالکی میں، حنبلی میں ہر چیز تطبیق کر دی گئی ہے، بیان کر دی گئی ہے، ہر چیز میں تطبیق کر دی گئی ہے، مختلف جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کر دیا گیا ہے، ہر چیز موجود ہے، تو آپ کو چاہیے ان باتوں کو ٹھیک مان لیں۔ چلیں یار ہماری نہیں مانیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مان لیں، ان کی بات پر ہی عمل کر لیں، کیا ہوتا ہے۔